بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیس ٹو فیس، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں سدرہ رسول صاحبہ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کے اندر شعبہ علوم اسلامیہ میں بطور لیکچرر فریض انجام دے رہی ہیں۔ وومن رائٹس کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے۔ آج ہم ان سے اسلام کے اندر وومن رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے، تو ہم ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے حقوق کا کیا تصور پایا جاتا ہے؟ بالکل، ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے حقوق کے جو ہے وہ دو کنسیپٹ ملتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں، کچھ ایسے بلانگنگز، ایک طبقہ ایسا ہے جو یقیناً جو ہے عورت کو سراہتا ہے، عورت کی عظمت کو سراہتا ہے، اور عورت کی جو اسلام نے ایک تعظیم مقرر کی ہے، جو ایک اس کا رتبہ مقرر کیا ہے، اس کو سراہتے ہوئے اس کے تمام حقوق کو جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے، اگر ہم اپنے معاشرتی تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو لے لیں، تو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو عورت کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، اور اگر کرتا بھی ہے تو وہ کسی احسان رکھ کر، لائک یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو سوچ پائی جا رہی ہے، یا سب سے زیادہ جو مسائل اٹھتے ہیں وہ شادی شدہ زندگی میں اٹھتے ہیں۔ اس سے پہلے عورت اگر بیٹی کی حیثیت سے ہے تو الحمدللہ یہ ماحول چینج ہو چکا ہے۔ اس ماحول سے جو وہ 1450 سال پہلے تھا کہ دفن کر دینا، تو اب تو بہت زیادہ چینج آ چکا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی عظمت کو متعین کر دیا، اور ایسا متعین کیا کہ آنے والے زمانے تک یہ متعین رہے گی عزت۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹنس کیسے ہو؟ ہمارا مرد تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا نا، کہ عورت کے لیے جو تعظیم مقرر کی گئی وہ اس کا بنیادی حق ہے، وہ اس پہ فرض ہے۔ ہمارا جو مرد ہے معاشرے کا، وہ ڈگمگا جاتا ہے، وہ ایگوسٹک ہو جاتا ہے، وہ انا پرست ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید میں عورت کو عزت دوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی معاشرے میں نا۔ اور یہ کہ جہاں پر ایک بوجھ ڈالا گیا مرد پہ، مردوں کو حاکم، الرجال قوامون علی النساء کا جو لفظ آیا ہے قرآن کی سورۃ النساء کے اندر، اس کا کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ بھئی آپ نے عورت کو پیک رکھنا ہے، آپ نے عورت کی ہر چیز دینی ہے، آپ نے کپڑا، مکان، آپ نے کھانا پینا، اس کا سب اٹھانا ہے۔ تو اس کے جب بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں پر مسائل ہوتے ہیں، وہاں پر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ فائنینشیل کرائسس ہے۔ کسی بھی گھر کے ٹوٹنے کی وجہ میں بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارا مرد اس چیز سے آری ہے، وہ مرد پسند نہیں کرتا عورت کا بوجھ اٹھائے۔ اپنی بہن بیٹیوں کے بوجھ تو ہمارے ہاں لوگ بڑے خوشی سے اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی پرائی بیٹی آتی ہے اس کا بوجھ اٹھاتے ہوئے انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ جو ہے، اگر مرد ٹھیک بھی ہو تو ہمارے معاشرتی ماحول، ہمارا کلچر ایسا ہے، ہمارے گھر کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس کو صحیح نہیں رہنے دیتے۔ اسی لڑکے کو جو بڑا اس میں اس کا دل ہوگا کہ میں ان چیزوں کو اس طرح سے رکھوں کروں، تو ہمارے ماحول، کیونکہ ہمارے ایک پدرانہ سوچ کام کر رہی ہے، ہمارے پیرنٹل سوچ ایک کام کر رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے، اور ہم نے جس طرح اپنے باپ کو دیکھا اپنی ماں کے ساتھ کرتے، ہم نے اسی طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک پیٹریارچی جو چل رہی ہے، ایک پیٹریارچیکل تھنکنگ جو چل رہی ہے، اس سوچ کو بدلنا ہوگا، اور خود سے سوچنا ہوگا، خود سے متعین کرنا ہوگا، اور اللہ کے احکامات کے مطابق، قرآنی آیات اور حدیث کے مطابق، جہاں پر بارہا فرمایا کہ عورت سے نرمی سے پیش آؤ، تو اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میڈم، ابھی آپ نے عورت اور مرد کو کمپیریٹیولی ڈیفائن کیا ہے حقوق کے حوالے سے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو آج کل تو لامحدود تعداد میں خواتین جو ہے وہ جابز کر رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے اپنی ارننگ ہوتی ہے۔ تو جب ایک خاتون جاب کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کے اپنے جو ہے نا وہ اس کے پاس پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تنخواہ آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا رویہ بالکل چینج نہیں ہو جاتا اپنے خامد کے ساتھ یا اپنے گھر کے افراد کے ساتھ؟ جی میں تو جاب کرتی ہوں۔ تو اس حوالے سے آپ جو ہے نا وہ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گی کہ یہاں پہ
مرد بھی تو کام کرتا ہے, مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے افراد خانہ کی جو ہے نا وہ جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے, کرتا بھی ہے جہاں تک اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے گا کہ ایک عورت جو ہے وہ بھی جاب کرتی ہے اور ایک مرد جو ہے وہ بھی جاب کرتا ہے, میاں بیوی کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس میں پھر ہم نے دیکھا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ اپنا ایک روب اور دبدبہ جو ہے نا وہ قائم کر کے رہنا چاہتی ہے عورت اپنے خامد کے اوپر, گھر والوں کے اوپر. تو اس طرح سے بھی گھر کے حالات جو ہے نا وہ بڑے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی, بڑا اچھا کویسچن کیا. یہ تو روٹ ورڈ ہے, یہ روٹس ہیں جو ہمارے معاشرے کو خراب کرنے میں ایک بڑا رول ادا کر رہی ہیں. لیکن اس میں اگر ہم سمپلی یہ کہہ لیں کہ عورت چونکہ باہر جا کر کام کر رہی ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے گھر خراب ہونے کی, تو ایسا بالکل نہیں ہے. میں دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ پہلی بات یہ کہ عورت اگر جاب کرتی ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے. اس کو اللہ پاک نے جو ہے آزاد پیدا کیا, اور وہ جاب کرتی ہے اگر تو وہ اس لیے کرتی ہے کہ وہ دکھ سکھ میں جو ہے شیئرنگ کر سکے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. تو میں ان عورتوں کی بات کہ جو عورتیں انا پرست ہو جاتی ہیں, تھوڑا پراؤڈ میں چلے جاتی ہیں, تھوڑا ان کا تحکمانہ لہجہ آ جاتا ہے, یا مطلب وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ بلکہ یہ بھی ایک اجازت ہے کہ ایک ہسبینڈ جو ہے اگر اس میں نہیں کر رہا تو وہ اس کو اجازت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کام کر لو, اور اپنی کچھ بنیادی ضروریات جو میں نہیں تمہاری پوری کرنے کی ڈومین میں, تو آپ ان کو پوری کر سکو. تو یہ ایک بڑا احسن قدم ہوتا ہے ہمارے مردوں کی طرف سے جو یہ کیا جاتا ہے. تو عورت کو جو ہے, میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ 2 طبقات مردوں میں موجود ہیں اور 2 طبقات ہی عورت میں موجود ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ بہت سی عورتیں اپنی پوری کی پوری چیزیں آ کر اپنے ہسبینڈ کے, اگر ہسبینڈ میں کوئی مسئلہ ہے, کہیں جاب کا مسئلہ ہو گیا ہے, ان امپلائمنٹ آ گئی ہے, تو ایسی عورتیں میں نے دیکھی ہیں کہ پورے کا پورا گھر چلا رہی ہوتی ہیں لے کر. کیونکہ اس کے مرد کی جو ہے اس ٹائم پہ جینون ریزنس پہ جو ہے وہ چھوٹ گئی ہے جاب. لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ کمانے کے باوجود, اچھا خاصا ہونے کے باوجود, جو بنیادی نان و نفقہ کی ذمہ داری اللہ پاک نے دی ہے اس کو پوری کرتے ہوئے کترائے گا اور یہ کہے گا کہ ایک عورت کماتی ہے تو وہ خود سے کر لے, تو وہ یہ بات جو ہے وہ ایک اس چیز میں کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دوسرے کے لیے کیوں پیدا کیا, ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا. تو پہلا سکون جو ہے وہ مرد پر فرض ہے, جو اللہ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرما دیا. اگر عورت کماتی ہے تو اس پہ فرض نہیں ہے, اگر کماتی ہے تو اس کی مرضی ہے وہ شیئر کرے, اس کی مرضی ہے. لیکن بیسٹ بات یہی ہوتی ہے اور اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ باہر جا رہی ہے گھر سے تو پھر وہ جو ہے اپنی, اگر سنسیئر ہے فیملی کے ساتھ, تو وہ اپنی شیئرنگز کرے, جہاں پر اسے لگتا ہے کہ یہاں پر ہونا چاہیے تو وہ کرے. لیکن اس سے جو ہے اور طرح کے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. لائک یہ کہ اگر ایک ورکنگ لیڈی ہے تو اس پہ تمام کی تمام ذمہ داریاں ڈال دینا, اپنے ہونے کے باوجود کہنا کہ تم کماتی ہو تم خود سے کرو. تو یہ اس پہ, کیونکہ اس نے جا کے گھر کے کاموں کو بھی دیکھنا ہے, اس نے وہ بھی کمانا ہے. جہاں تک آپ کی اس بات کا سوال آپ نے اٹھایا کہ مرد بھی کام کرتا ہے عورت بھی, تو یہ بات بڑی اہم بات ہے جو یہاں پر جو ہے شیئر بھی ہونی چاہیے ناظرین کے ساتھ, اور اس پر بات ہونی چاہیے کہ دیکھیں اگر تو مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں تو اس دونوں کو ایک دوسرے کا حصہ بٹانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ مرد آ کے پھر بیڈ پر لیٹ جائے اور عورت جو ہے آ کر کچن میں گھس جائے. دیکھیں اس نے بھی کام کیا, اس نے بھی کام کیا, تو پھر تو فرض تو یہ بنتا ہے کہ مرد اس کے ساتھ اس میں بھی ہاتھ بٹائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تھے. ہاں اگر ایک عورت صبح سے گھر میں پڑی ہے اور وہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں باہر ہوئی اور نہ اس کو ہر چیز آپ نے فیسیلیٹیٹ کی ہوئی ہے, تو یہ اس عورت کا کام ہے کہ جب اس کا مرد گھر پہ آئے تو وہ اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کرے, ہر طرح سے کرے. تو یہ جو چیزیں, ہاں اگر عورت بھی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے اعتراضات اور وہاں پر جو ہے اختلافات اس لیے بڑھ جاتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں آرام پرست ہو جاؤں, اور میجورٹی جو مردوں کی ہے وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ جو عورت کما رہی ہے یہ پورے کا پورا جو ہے یہاں پر لگانا شروع کر دے اور میں جو ہے اس چیز کو اپنی کو سیو. تو دیکھیں بنیادی ذمہ داری جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ مرد پہ, اور مرد کی ڈگنیٹی ہے یہ. اللہ نے اگر کہا نا کہ تم قوام ہو, تو قوام بننا آسان نہیں ہے. قوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائے جو اس پر ڈالا گیا ہے,
وہ اس غیرت کو جو ہے اپنے اندر قائم رکھے جو اس پر ڈالی گئی ہے. اور یہ ہمارے ہاں چونکہ ہم اس سوچ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے, ہم اس سوچ پہ کام ہی نہیں کرنا چاہتے, اس لیے جو ہی کسی مرد کو یہ آپ بات بتائیں گے تو وہ اس پر ببھر جائے گا, اسے لگے گا کہ نہیں یہ بات. تو پہلی بات یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری کو قبول کریں, اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے لیے آسانیاں, اور عورت کو بھی چاہیے کہ جو اس کی ذمہ داری ہے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے مرد کے لیے اس کے عزت کے تحفظ, اس کے گھر کا تحفظ, اس کے سکون کا تحفظ وہ بھی کرے. تو پھر یہ میرا خیال ہے معاشرہ جو ہے آسانی کی طرف اور خوشگوار ماحول کی طرف جو ہے پلٹ سکتا ہے. تو دونوں کو ایک دوسرے کو جو ہے ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. آج کل ہمارے جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر گھروں کے اجڑنے کی بڑی وجہ آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ گھروں کے اجڑنے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ میرا خیال یہی ہے کہ عدم اعتمادی, عدم برداشت, اور جو ہے فائنینس, یعنی کہ یہ جو آپ کے فائنینشیل میٹرز ہیں, روٹی کپڑا اور مکان. میں دوبارہ سے کسی پولیٹیکل پارٹی کا نعرہ بھی ہے, روٹی کپڑا اور مکان کی جو ایک دوڑ ہے اس میں ایک دوسرے کو جو سمجھنا ہے, ایک دوسرے کے لیے جو قربانی دینے کا فلسفہ اللہ نے اور اس کے رسول نے سکھایا, وہ اس رشتے میں جتنا زیادہ ہوگا یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کی عورت بھی بڑی سیلفش ہے اور آج کا مرد بھی بڑا سیلفش ہے. دونوں اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے جو ایک سسٹم ہے, ایک سیلفش سسٹم, ایک جو امریکن سسٹم ہے جس میں وہ لوگ پھر یا تو شادی کرتے نہیں ہیں آدھے آدھے پہ, اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر اجڑ جاتے ہیں, ایک بچہ پیدا کیا اس کے بعد وہ گھر اجڑ گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو ہے برداشت کے ساتھ ساتھ اثار قربانی کا دم ہونا چاہیے, تب کہیں جا کر یہ رشتے پروان چڑھیں گے. اور اگر ہم میں وہ نہیں ہے تو ہم نہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ یک طرفہ ہو, یہ دو طرفہ اگر قربانیاں چلیں تو ہوتا ہے. اگر آپ یک طرفہ ان چیزوں کو لے کر چلتے رہیں تو آپ اپنے رشتے کو نہیں بچا پائیں گے, جب تک کہ یہ باہمی ہم آہنگی کے ساتھ, ایک سوچ کے ساتھ, ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے قربانی دے. ایک اگر ہسبینڈ دے رہا ہے تو عورت اکنالج کرے, اگر عورت کر رہی ہے تو مرد اکنالج کرے اور برداشت پیدا کریں. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعلیمات سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ کہیں پر جو ہے زیادتی نہیں کی کسی کے ساتھ. تو آپ یہ کوشش کریں کہ اپنے رشتوں میں چاہے مرد ہے, خاوند ہے, تو وہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے دے, اپنے بہاف پہ نہ ہونے دے, اپنے گھر والوں کے بہاف پہ نہ ہونے دے, کیونکہ وہ قوام ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا پروٹیکٹر ہے. اور جب عورت ہے تو عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. تو جہاں پر آپ خامیاں دیکھیں ایک دوسرے کی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ پردہ, آپ اس پہ لباس چڑھا دو تاکہ اس کو کوئی دوسرا مرد نہ دیکھ سکے یا دوسری عورت نہ دیکھ سکے. تو یہ لباس جو ہیں وہ صرف یہ اسی لیے نہیں کہا, لباس کا ایک بڑا گہرا اور بڑا وسیع مفہوم ہے کہ آپ اپنے خاوند اور بیوی کے تعلق کو لباس کہنے سے کیا مراد ہے کہ آپ برائیاں دیکھیں تو ڈانٹ دیں, عورت مرد میں دیکھے تو اس کو ڈانٹ دے, مرد عورت میں دیکھے تو اسے ڈانٹ دے. اس کے لیے ایک بڑے وسیع النظر ہونا ضروری ہے اور ضبط کا ہونا ضروری ہے, جس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ صبر اور برداشت کا ہے. تو یہ کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, یہ باتیں بڑی آسانی سے, لیکن اس پہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں قرآنی احکامات, تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے.